إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. معزز محترم سامعین اکرام، نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، آج قرآن مجید کے 30ویں پارے کی آخری تفسیر ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس سورت مبارکہ میں جو 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے، یہ ان لوگوں کا اس نے جواب دیا ہے جو یہ کہتے تھے کہ یہ نبی کہتا ہے کہ قیامت آئے گی، آخر یہ نبی قیامت لا کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ نے یہ سورت مبارکہ نازل فرمائی تھی، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. کیا اے نبی، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ انہیں بتا دیجئے کہ تمہیں بہت جلد خبر ہو جائے گی قیامت کب آئے گی. اس کے بعد اللہ نے ان مشرکین مکہ سے سوال کیا کہ مشرکین مکہ بتاؤ، کیا ہم نے تمہارے لیے اس زمین کو فرش نہیں بنایا کہ میری دی ہوئی زمین میں تم چلتے ہو، میری دی ہوئی زمین میں تم ٹہلتے ہو؟ کیا میں نے تمہارے لیے آسمان نہیں بنائے؟ کیا میں نے تمہارے لیے یہ بدلیاں نہیں بنائیں جن کے ذریعہ سے بارش کا نزول ہوتا ہے، تمہاری کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں؟ کیا میں نے تمہارے لیے درخت نہیں اگائے جن سے تم پھل کھاتے ہو؟ کیا ہم نے تمہارے لیے سورج نہیں بنایا جس کی روشنی میں تم فائدہ اٹھاتے ہو؟ کیا میں نے تمہارے لیے رات نہیں بنائی کہ آرام سے رات ہم نے بنایا، سورج کو ہٹا دیا، تم آرام سے سو جاؤ؟ کیا میں نے تمہارے لیے دن نہیں بنایا کہ دن کو تم روزگار حاصل کرو، رات بنایا آرام سے سو جاؤ؟ ان تمام چیزوں کو بتانے کے بعد اللہ رب العالمین پوچھتا ہے، اتنا سب کچھ بنایا، اتنا سب کچھ دے دیا، پھر بھی تمہیں یقین نہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ ارے خدا مجھے مانو نہ مانو، ان قریب میں خبر کر دوں گا کہ حقیقت میں ہی خدا ہوں. قیامت تو آنے والی ہے، اور قیامت آئے گی تو تمہیں خبر ہو جائے گی کہ میں نے سچ کہا تھا یا میں نے جھوٹ کہا تھا. تو یہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، یا جو لوگ کسی بھی تناظر میں
اللہ وحدہ لا شریک کی ذات میں ذرہ برابر کسی کو شریک کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے کہ اللہ تمہاری ہر خطا معاف کر سکتا ہے، مشرکو شرک کرو گے اس کی بارگاہ میں کبھی تمہاری معافی نہیں ہو سکتی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، جو بھی خطا چاہے وہ معاف کر دے۔ اور بندہ اگر زمین و آسمان بھر کی خطائیں لے کر جائے اور شرک نہ کیا ہو تو زمین و آسمان بھر کی مغفرت کے ساتھ وہ ملاقات کرے گا۔ تو ایک میسج ہے، جو لوگ اللہ وحدہ لا کی ذات میں کسی کو شریک کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی بنائے جانے کے واقعے کا تذکرہ کیا۔ اذ نادى ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب موسیٰ کے رب نے موسیٰ کو مقدس میدان وادی طویٰ میں پکارا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنائے جانے سے پہلے ایک آدمی کو گھوسا مار دیا تھا اور وہ آدمی مر گیا تھا، اور یہ مدین بھاگ کے چلے گئے تھے۔ تو وہاں جب پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں، تو ایک کنواں تھا اور کنویں پہ 2 بچیاں پانی بھر رہی تھیں، اور اس شہر کے زور آور لوگ جلدی جلدی اپنا ڈول ڈالتے، پانی نکالتے، ڈول ڈالتے، پانی نکالتے، اور یہ بچیاں شرمیلی شریف گھر کی نبی کی بیٹیاں خاموشی سے اس بات کا انتظار کر رہی تھیں کہ یہ سرکش لوگ ہٹ جائیں تو ہم پانی بھر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھتے رہے اس شہر میں پہنچنے کے بعد۔ اس کے بعد ان بچیوں کے قریب گئے، کہا میں آپ کی خدمت کروں گا، اور آپ کے ابو کہاں ہیں؟ کہا میرے ابو بوڑھے آدمی ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے، مجبوری میں ہم پانی بھرنے آئے۔ تو کہا ٹھیک ہے، ڈول لاؤ اور میں پانی بھر دیتا ہوں۔ ڈول منگایا اور پانی بھر دیا، اور وہ بچیاں ڈول اور پانی لے کے اپنے گھروں کو لے کے چلی گئیں۔ جانے کے بعد اپنے باپ کو سارا ماجرا سنایا کہ اس شہر میں ایک اجنبی آیا ہے اور اس نے میری بڑی خدمت کی ہے ابو جان، میں چاہتا ہوں اس کی مزدوری دے دی جائے۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹی جاؤ، شخص کو بلا لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ بچی آگے آگے جا رہی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے جا رہے تھے، نظر کو جھکائے ہوئے اس عورت اور لڑکی پہ کہیں میری نظر نہ پڑ جائے۔ جا کے باپ سے کہا ابو جان بڑا ایماندار اور امانت دار انسان ہے۔ اور وہ باپ کون تھے؟ وہ نبی کی صورت میں حضرت شعیب علیہ السلام تھے، جو مدین شہر میں نبی بنا کے بھیجے گئے تھے۔ تو بہرحال معاملہ آگے بڑھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے اس صاحبزادی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا، اور مفسرین کے نزدیک تقریباً 8 سے 10 سال تک شہر مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مقیم رہے۔ اس کے بعد ذہن میں خیال آیا کہ اپنے ماں کے پاس چلنا چاہیے۔ اپنی بیوی کو لیا اور ساتھ میں اپنے شہر کی طرف چل دیے جہاں سے بھاگ کے مدین گئے تھے۔ آ رہے تھے، راستے میں اندھیری رات، راستہ تاریک، جرانے کے لیے چراغ نہیں،
راستہ دیکھنے کے لیے کوئی روشنی نہیں، ٹھنڈی کا موسم، ٹھنڈک سے پناہ چاہنے کے لیے کوئی آگ نہیں، دور ہی ایک روشنی دکھائی دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم بیٹھو، وہ روشنی کے پاس جاتا ہوں، میں آگ لے کے آتا ہوں، یا تو راستہ دکھانے کے کام آئے گا یا آگ ہمارے جلانے کے کام آئے گا۔ جب اس درخت کے پاس پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس میں سے ایک لپٹ نکلی آگ، اور آگ جب نکلی تو اس میں سے ایک آواز آئی، اذ نادا ربہ بالوادی المقدس طویٰ۔ ارے موسیٰ، یہ آگ نہیں ہے، یہ پیڑ نہیں ہے، یہ رب کی تجلی ہے، میں تیرا رب تجھ سے گفتگو فرما رہا ہوں۔ وہ تجلی خالق کائنات کی تھی، موسیٰ سامنے تھے، رب گفتگو فرما رہا تھا، اور کہا سنو، جو جوتی تمہارے پاؤں میں ہے اس جوتی کو نکال دو، مقدس میدان طویٰ میں تم کھڑے ہوئے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جوتی نکال دی۔ اس کے بعد اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو شرف گفتگو سے نوازا اور کہا سنو، ایک اللہ کی توحید پہ ایمان لے آؤ اور نماز قائم کرو، اور جاؤ اپنے شہر میں فرعون کے پاس جاؤ، اس کو تبلیغ کرو۔ یہ وہ راستہ تھا کہ اس راستے نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو رب سے گفتگو تک پہنچایا، اور اس گفتگو نے موسیٰ کلیم اللہ کو نبوت کے مرتبے تک پہنچا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنائے گئے، اسی راستے میں واپس اپنے شہر میں آئے، اپنے کام کی ابتدا کی۔ یہ مختصر سی گفتگو تھی جو تفسیر میں اب تک نہیں آ سکی تھی، اور اس آیت کے تناظر میں نے وہ آپ سے گفتگو کر لی۔ کسی انسان کو دنیا میں چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور نہ کسی کو اس روئے زمین پہ کبھی حقیر نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم، ایک پوری سورت انہی کے بارے میں نازل ہو گئی، اور مقصد نازل ہونے کا یہ تھا کہ وہ نبی سے ملنے گئے تھے، اور نبی علیہ السلام نے ان کو بھاؤ نہیں دیا تھا۔ کچھ سرداران قریش کے پاس آپ بیٹھے ہوئے تھے اور دین کے بارے میں انہیں سمجھا رہے تھے، اور وہ سرداران قریش سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو نبی علیہ السلام جیسے آپ کسی غیر آدمی سے گفتگو کر رہے ہوں، آپ کا کوئی اپنا پہنچ جائے جو روز ملتا ہو، آپ اسے بھاؤ نہ دیں، یہی معاملہ تھا۔ تو آپ نے کہا یہ تو اپنا ہے، یہ تو صحابی رسول ہے، یہ تو کلمہ گو مسلمان ہے، اس سے گفتگو بعد میں ہو جائے گی، پہلے انہیں کلمہ پڑھا دوں۔ تو دین کے بارے میں کچھ سوال کرنا چاہتے تھے، نبی علیہ السلام نے انہیں بھاؤ اور لفٹ نہیں دیا۔ وہ نابینا آدمی تھے، اور ان کے دل کے تکلیف کو اللہ نے 7ویں آسمان پر سن لیا اور آیت بھیجی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی۔ ارے جبریل، جا کے نبی سے کہہ دے کہ ایک نابینا آدمی کو تم بھاؤ نہیں دیتے، ارے یہ تمہارا بھائی ہے، یہ اس وقت ایمان لایا جب کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، اس وقت تمہارے ساتھ کھڑا ہوا جب نابینا، اس وقت ساتھ کھڑا ہوا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ یہ مشرکین مکہ کے سرداروں کے بیچ میں بیٹھ کے تم نے اس بات کو سنی انسنی کیوں کر دی؟ خبردار، آئندہ اس نابینا آدمی کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ آپ مت کیجیے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو اس تعلق سے تاکید فرمائی کہ ایسا کام آئندہ مت کیجیے گا، یہ اپنے لوگ ہیں،
اور یہی بات مشرکین مکہ نے ایک بار اور کہی تھی کہ یہ نبی تو غریبوں کے جھرمٹ میں جب دیکھو گھرا رہتا ہے. کہیں سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں حبشہ سے آیا ہوا بلال حبشی بیٹھا ہوا ہے, کہیں عمار بیٹھے ہیں, کہیں یاسر بیٹھے ہیں, کہیں حضرت عثمان بیٹھے ہیں, کہیں صدیق اکبر بیٹھے ہیں. اس نے تو غریبوں کی جھرمٹ میں رہنا سیکھ لیا ہے. غریبوں کو ہٹا دیتا, ہم کچھ گفتگو کر لیتے. یہ مشرکین مکہ نے کہا. نبی کے ذہن میں کچھ خیال پیدا ہوا. جبریل آ گئے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی, اپنے دل میں کسی قسم کا تصور اور خیال مت پیدا کرنا. ارے یہ ظالم, یہ بادشاہ, یہ متکبر لوگ تیرے پاس نہ آنا چاہے نہ آئیں, مگر اگر یہ کہے غریبوں کو ہٹا دے, خبردار یہ کام کرنے کی جرات مت کرنا. غریبوں کو تمہیں اپنے مجلس سے نہیں ہٹانا ہے. یہ بڑے لوگ نہ آنا چاہتے ہوں نہ آئیں, لیکن کسی غریب کو تکلیف مت دینا. تمہیں پتہ نہیں کہ یہی وہ غریب لوگ ہیں جو صبح و شام تیرے اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں. یہی وہ غریب لوگ ہیں جو صبح و شام تیرے رب کا ذکر کیا کرتے ہیں. انہیں اپنے سے دور ہٹانے کی کبھی کوشش مت کیجیے گا. تو اس آیت کریمہ سے بھی غریبوں کی فضیلت کا اندازہ, نبی کے اخلاق کریمانہ کا اندازہ, ہمیں کس طرح رہنا ہے اس کا بھی اندازہ اور محاسبہ ہم اچھے اور یقین کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے قیامت کا ایک نقشہ کھینچا کہ وہ قیامت کا منظر, وہ نفسی نفسی کا عالم, وہ پریشانی کا دن, وہ سورج کی تپش, وہ پیاس کی شدت, وہ سورج کا ہمارے قریب ہونا, وہ آسمان کا پھٹنا, وہ پہاڑوں کا گر جانا, یہ زمین کا شعلے مارنا, یہ دریاؤں میں آگ کا لگ جانا, یہ وہ منظر ہوں گے قیامت کے دن. اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ. کہ لوگو, جن اولادوں کے لیے تم مرتے ہو, یہی اولادوں کا یہ حال ہوگا کہ آدمی جب قیامت کا دن ہوگا اپنی اولاد سے بھاگے گا, اپنی بیوی سے بھاگے گا, رشتہ داروں سے بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانٌ يُغْنِي وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ. آدمی پہچانتا ہوگا مگر میدان محشر کی شدت کا وہ منظر ہوگا, پہچاننے کے بعد بھی نہیں پہچانے گا. بھاگتا پھرے گا, بیوی کو بھول جائے گا, رشتہ دار کو بھول جائے گا, اولاد کو بھول جائے گا. اور میدان محشر کا وہ منظر ہوگا کہ ہر آدمی اس دن ننگا ہوگا, کسی کے بدن پہ لباس نہیں ہوگا. عائشہ نے پوچھا پیارے حبیب تب تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. فرمایا عائشہ دیکھنے کی بات کرتی ہے, ارے ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی, کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا, کون کس کی طرف دیکھے گا. وہ قیامت کا منظر, ننگا ہوگا لیکن کسی کو اپنے ننگے پن کی خبر نہیں ہوگی. آدمی دوسرے کی طرف کیا دیکھے گا. تو یہ قیامت کا ایک نقشہ اللہ رب العالمین نے کھینچا. اور ایک قیامت کی نشانی اور بتائی, اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت. دنیا کے لوگوں, تم نہیں جانتے ہو اس دن سورج لپیٹ دیا جائے گا جیسے ہم کپڑا لپیٹ کے پھینک دیتے ہیں.
ہماری الماری میں پڑا ہوا ہے، یہ سورج قیامت کے دن لپیٹ کے پھینک دیا جائے گا، اس کا کوئی وجود نہیں رہ جائے گا۔ یہ ستارے، یہ چاند، یہ بے نور کر دیے جائیں گے، ان میں کوئی روشنی باقی نہیں رہ جائے گی۔ سورج لپیٹ دیا گیا، ستارہ بے نور کر دیا گیا، یہ پہاڑ یہ گرا دیے جائیں گے، بھسم کر دیے جائیں گے۔ یہ جانور کے پاس بھاگ کے جائیں گے، انسان کے پاس بھاگ کے جائے گا۔ انسان موذی جانور سے نہیں ڈرے گا، موذی جانور انسان سے نہیں ڈرے گا۔ ارے اتنا بھیانک منظر ہوگا، کوئی کسی کو ڈرے گا کیا؟ ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی۔ اور سمندر میں آگ لگا کے سمندر کو بھی جلا دیا جائے گا۔ یہ وہ قیامت کا منظر ہوگا جو اللہ رب العالمین ہر شخص کے ساتھ لانے والا ہے، اور جو بھی زندہ رہے گا اس دن اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ حساب و کتاب کا بھی ایک منظر ہوگا قیامت کے دن، اور جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا وہ جنتی ہوگا، اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا وہ جہنمی ہوگا۔ اچھا، حساب دو طریقے سے ہوگا۔ دنیاوی طور پہ ایک بچہ ایک اسکول میں ایڈمیشن لینے کے لیے جاتا ہے، اسکول والے کو اگر ایڈمیشن اور داخلہ لینا ہے تو آسان سوال کرتا ہے، ورنہ مشکل میں الجھا دیتا ہے، اور باپ کو کہتا ہے آپ کے لڑکے کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، چونکہ اسے داخلہ نہیں لینا ہے، اس کی نیت پہلے سے خراب۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جسے پاس کرنا چاہے گا اس سے بڑا ہلکا سوال پوچھوائے گا، پاس کر دے گا۔ تو جس سے ہلکا سوال ہوا یہ سمجھ لو کہ ایک فارمیلٹی ہے، وہ بچ گیا۔ جس سے مشکل پوچھا گیا یہ سمجھ لو پھنس گیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی جنت اور جہنم میں جانے کے لیے۔ آسان سوال ہوگا تو بچ جائے گا، مشکل سوال ہوگا تو پھنس جائے گا، کام سے گیا۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز میں یہ دعا مانگتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ قیامت کے دن میرا حساب آسان کر دینا۔ وہ نبی جو جنت الفردوس کا مالک ہے، وہ نبی جس سے پہلے جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، وہ نبی جو لاکھوں لوگوں کے سفارش کا سبب بن جائے گا، وہ نبی جو کچھ مانگے گا عطا کیا جائے گا، اس نبی کا یہ حال ہے، دعا مانگ رہا ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، عرش والے میرا حساب آسان کر دینا۔ ہم لوگ کتنا دعا مانگتے ہیں، ہم لوگ کتنا رجوع ہوتے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ لو لگانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد ایک تفصیلی واقعہ ہے جو قرآن مجید میں اللہ نے نازل کیا، اور ایک بہت بڑی عبرت اور نصیحت کا سامان پیدا کیا۔ ایک آیت ہے قتل اصحاب الخدود، خندق والے ہلاک کر دیے گئے۔ مسلم شریف میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اور مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تناظر میں ایک لمبا واقعہ اس کو نقل کیا ہے۔ پچھلے زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، اور پرانے زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے پاس کاہن رکھا کرتے تھے، نجومی، جو انہیں ان کے مقصد کے خبریں بتاتا تھا، اور وہ شعراء بھی پال کے رکھے تھے، وہ شعراء جو ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ ایک بادشاہ تھا، بڑا کالا کلوٹا تھا، بالکل کالا بلیک تھا، اس نے ایک شاعر رکھا ہوا تھا اپنے پاس اس کی تعریف کرنے کے لیے۔ ایک دن اس شاعر نے اس بادشاہ سے کہا،
بادشاہ سلامت، میں آپ کی تعریف کیا کروں، کتنا کروں، یہ چاند اتنا روشن ہے لیکن یہ جب بھی نکلتا ہے تو سوچتا ہے آپ کے سامنے نکلے کہ نہ نکلے۔ ایک کالے کلوٹے آدمی کی اتنی تعریف کرنا، یہ نذرانے وصول کرتے تھے، یہ تعریفیں کیا کرتے تھے۔ تو بادشاہوں کے پاس نجومی ہوا کرتے تھے، ادھر ادھر کی خبریں، ان کے حکومت کے بچانے کی تدابیر انہیں بتایا کرتے تھے۔ تو بادشاہ کے پاس ایک نجومی تھا، وہ بوڑھا ہو گیا اور مرنے کے قریب تھا کہ اس کی موت ہونے والی ہے۔ تو بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، میں نے تو تیرا کام کر دیا لیکن میری موت کا وقت قریب ہے، ایک نجومی کہیں سے تلاش دے جو میرے مرنے کے بعد میری جگہ لے لے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تلاشتا ہوں۔ اس نے ایک ذہین اور پڑھے لکھے بچے کو تلاشنا شروع کیا، ایک بچہ مل گیا، کہا ٹھیک ہے، میں اسے کہانت اور جادو کے سارے کام سکھا دوں گا۔ بچہ مل گیا اور بچے نے کہانت اور جادو کا کام اس سے سیکھنا شروع کیا تاکہ بادشاہ کے گھر میں اس کے مرنے کے بعد اس کی جگہ لے سکے۔ آتا رہا جاتا رہا، آتا رہا جاتا رہا۔ راستے میں اس کی ایک راہب، پادری، عبادت گزار آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہاں روز جاتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ وہ سیکھنے کے لیے جاتا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا، تو یہ لڑکا روز اس کے پاس بھی جاتا، روز اس کے پاس بھی بیٹھ جاتا، نیک آدمی کے پاس بھی بیٹھ جاتا اور اس گنہگار کے پاس بھی جاتا۔ تو وہ جادوگر کاہن جب دیکھتا کہ بچے کو آنے میں لیٹ ہوئی ہے تو اس کو مارتا، اور بچہ اس نیک آدمی کے پاس بیٹھ جاتا، کوئی نیکی سیکھ لوں۔ اب بچہ تذبذب میں تھا کہ یہ نیک ہے یا وہ نیک ہے، بات مانوں تو میں کس کی مانوں؟ یہ نیکی کی تعلیم دے رہا ہے، وہ جادو کی تعلیم دے رہا ہے۔ تو گھر جاتا تو لیٹ ہو جاتی تو گھر مارا جاتا، اس کے پاس لیٹ ہو جاتی تو وہاں مارا جاتا۔ ایک دن راستے سے گزر رہا تھا تو کہا اللہ رب العالمین، آج میں یہ جاننا چاہتا ہوں تو میرے سامنے واضح کر دے کہ وہ جادوگر سچا ہے یا وہ راستے میں ملتا ہے وہ عبادت گزار سچا ہے۔ راستے میں ایک جانور کھڑا تھا اور جانور نے سبھوں کے راستے روک رکھے تھے۔ تو وہ راستے میں جانور جب ملا، ساروں کا راستہ بند کر رکھا تھا۔ اس نے پتھر اٹھایا، کہا اللہ رب العالمین، اگر وہ عبادت گزار اور راہب سچا ہے تو اس پتھر سے اس کا خاتمہ کر دے، راستہ خالی ہو جائے، یا مر جائے یا بھاگ جائے۔ بہرحال وہ مر گیا، جانور، راستہ خالی ہو گیا۔ تو اس نے جان لیا کہ وہ جادوگر برا ہے، یہ عبادت گزار سچا ہے۔ اس نے جا کے اس راہب کو پورا واقعہ بیان کیا۔ تو اس نے کہا سنو، تم جس صاحب فضل و کمال کو پہنچ چکے ہو، تمہارا مرتبہ جتنا بلند ہے یہ میں جانتا ہوں، اور اب تم آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ، آزمائشیں تمہاری چوکھٹ پہ آنے والی ہیں، اور میں تمہیں سمجھاتا ہوں لیکن میرے نام کا ذکر کہیں بھی تم بھول کے بھی مت کرنا، کہ آپ کا نام نہیں بتاؤں گا۔ تو اللہ نے اس بچے کے ہاتھ میں اتنی شفا دے دی تھی کہ وہ ایک جو کوڑھ کا مریض اگر دعا پڑھ دے تو اس کا کوڑھا پن دور ہو جاتا تھا، ایک اندھا دعا پڑھ دے تو اس کی بینائی لوٹ آتی تھی۔ اللہ نے اتنی طاقت و قوت اس کی دعا کی تاثیر میں دے رکھی تھی۔ تو کئی لوگوں کو اس نے ٹھیک کیا، اور یہ بات بادشاہ وقت تک پہنچ گئی، اور بادشاہ وقت کے دربار میں ایک کام کرتا تھا، وہ بھی اندھا تھا۔ ایک دن علاج کے لیے آیا، کہا علاج تو تیرا کر دوں گا لیکن پہلے یہ مان لے کہ اللہ ایک ہے، ایمان لیا، دعا مانگ لوں گا تو صحیح ہو جائے گا۔ کہا ایمان لاتا ہوں، کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور جب بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کا وہ آدمی آنکھیں لے کے پہنچا تو کہا یہ کیا؟ تو کہا میں اچھا ہو گیا۔ کس نے اچھا کیا؟ میرے اللہ نے اچھا کیا۔ تیرے اللہ نے؟ ارے مجھے چھوڑ کے کوئی اور بھی اللہ ہے؟ کہا ہاں ہاں، تو تو جعلی اللہ ہے، اس اصلی اللہ نے مجھے شفائے کلی عطا فرما دیا۔
کہا تب تو میں تجھے مار ڈالوں گا. کہا مار ڈالو یا چھوڑ دو، لیکن اصلی اللہ کی پہچان میں نے کر لی ہے جس نے میری بینائی لوٹائی. اس بچے کو بلایا، کہا یہ جادو کرتے کرتے یہ آنکھیں کب سے واپس کرنے لگا؟ تیری جادو کی بھی انتہا ہے. بہرحال اس آدمی کو، جو اس کا خاص آدمی تھا جس کی بینائی لوٹی تھی، اسے کہا ایمان سے پلٹ جا. نہیں پلٹوں گا. اس کو مار دیا. بچے کو مار مار کے تھک گیا. کہا اس عبادت گزار کا نام ظاہر کر دے تو تجھے تمام راستے بتاتا ہے. بچہ مجبور ہو گیا، نام ظاہر کر دیا. اس راہب کو بھی بلایا، بچے کے استاد کو بلایا، کہا ایمان سے پلٹ جا. کہا نہیں پلٹوں گا. اس کی بھی جان کا خاتمہ کر دیا. دونوں کو مار دیا. اور یہ سماج اور قوم میں خوف پیدا کرنے کے لیے لوگ ڈر جائیں، صرف مجھے اللہ مان لیں. دونوں مار دیے گئے اللہ کی راہ میں. بچے کو بلایا، کہا پلٹتا ہے یا تجھے بھی مار دوں؟ کہا جو کرنا ہے کر لیجئے، میں پلٹنے والا نہیں ہوں. اپنے لوگوں کو بلایا، کہا اسے لے جاؤ اور ایک پہاڑ پہ لے کے جاؤ اس بچے کو، اور پہاڑ پہ لے جاؤ. اسے پلٹنے کے لیے کہو. اگر دین سے پھر جائے ٹھیک ہے، ورنہ اسی پہاڑ سے اسے لڑکا دینا، مر جائے گا. اس بچے کو لے کے گئے، ایک اونچے پہاڑ پہ لے کے گئے بادشاہ کے لوگ، اور اسے سمجھایا. نہیں مانا. جب لڑکانا چاہا تو بچے نے کہا کہ عرش والے تیری امان میں آتا ہوں، ظالموں کے خلاف میری مدد فرما دینا. وہ لڑکانے والے سارے لڑک گئے، بچہ سلامت بچ گیا. اور سلامت بچنے کے بعد وہ بچہ واپس آ کے بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے. بادشاہ بھی پریشان. کہا تم آ گئے؟ وہ کہاں ہیں؟ کہا لڑکانے والے لڑک گئے، بچانے والے نے مجھے بچا لیا. اور پریشان ہوا. پھر دوسری پلاننگ کی، دوسرے لوگوں کو بلایا، کہا ایسا کرو یار، اسے سمندر میں لے جاؤ اور کشتی میں بٹھاؤ، اور کشتی میں بٹھانے کے بعد اسے دریا میں پھینک دو، وہیں مر جائے گا یہ. تو بچے کو بھیجا. بچے نے کہا میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، کوئی بات نہیں. لے کے گئے اس بادشاہ کے لوگ اور اسے سمجھانے کی کوشش کی. جب نہیں مانا تو اسے پھینکنا چاہا. اس نے پھر وہی دعا کی، عرش والے ظالموں کے خلاف میرے لیے کافی ہو جا. جب یہ دعا مانگی تو کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگی، کشتی پلٹ گئی، بادشاہ کے سارے لوگ ڈوب گئے، بچہ اکیلے بچا. پھر بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گیا. پھر بادشاہ حیران، یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے بچ گیا؟ کہا اس نے بچایا ہے جو لوگوں کو بچایا کرتا ہے. میرے لوگ، کہا وہ تو جہنم میں جا چکے ہیں، مر گئے سب کے سب. تو بچے نے کہا کہ بادشاہ میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو مار دیجئے، لیکن میں جس طرح بتاتا ہوں اس طرح ماریے، میں مر جاؤں گا. بقیہ دوسری تدبیر اختیار کریں گے تو کوئی بھی تدبیر ہمارے خلاف کام نہیں آ سکتی ہے. کہا بیٹے بتا راستہ کیا ہے، میں تو چاہتا ہوں تجھے مار دوں. کہا ٹھیک ہے، تمام شہر کے لوگوں کو جمع کر لو، اور جمع کرنے کے بعد مجھے بلاؤ، مجھے ایک اونچی جگہ پہ کھڑا کر دو، اور اپنے میان سے تلوار نکالو یا اپنے کمان سے تیر نکالو، اور بسم اللہ رب الغلام پڑھو، اللہ کا نام لو، مجھے مار دو، میں مر جاؤں گا. تو بادشاہ نے کہا آئیڈیا تو اچھا دیا ہے. تو ایک اونچی جگہ پہ لے گیا، شہر کے تمام لوگوں کو جمع کیا، اور بسم اللہ رب الغلام، اس رب کے نام سے اس بچے کو مارتا ہوں جس نے اسے وجود بخشا ہے،
اس نے تیر چلائی، بچے کے کن پٹی پہ لگی، بچہ مر گیا۔ اس مجمع میں جتنے لوگ تھے سجدے میں گر گئے۔ عرش والے اب تک جانتا تھا خدا یہ ہے، لیکن آج یہ جان گیا ہوں خدا تو ہے۔ سارا منظر پلٹ گیا، کہا یار یہ تو معاملہ ہی پلٹ گیا، جس مقصد کے لیے مارا تھا پوری کی پوری بستی وہیں پر مسلمان ہو گئی۔ کہا ایک اللہ کی ذات پہ ایمان لاتا ہوں۔ مارنے کا جتن اتنا کیا، نہیں مرا، لیکن جب رب کا نام لیا یہ مر گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے خدا یہ نہیں، خدا چھپا ہوا ہے جو آسمان پہ بیٹھا ہوا کائنات چلا رہا ہے۔ یہ قتل اصحاب الاخدود، یہ جو آیت کریمہ تھی، یہ اس آیت کریمہ کی یہ مکمل تفسیر تھی۔ اسی تناظر میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا تھا، اور اصحاب الاخدود کا واقعہ ایک مشہور واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کا ذکر کیا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور قیامت کے دن تمہارا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے، اور صف باندھے ہوئے فرشتے کھڑے ہوں گے۔ قیامت کا جب دن ہوگا تو 7 آسمان کے فرشتے 7 صفیں بنا کے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ ہر آسمان کے فرشتے کی اپنی ایک صف ہوگی۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور جہنم کھینچ کر رب کے سامنے حاضر کی جائے گی۔ فرشتے ہر آسمان کے صف باندھے ہوئے کھڑے ہیں، جہنم کھینچ کر لائی جائے گی، رب کے بائیں جانب کھڑی کر دی جائے گی۔ جہنم کی اس دن 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام پہ 70,000 فرشتے اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ بتاؤ جوڑ کے تعداد کتنی بنتی؟ 70,000 لگامیں قیامت کے دن جہنم کی ہوں گی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے اسے پکڑ کے کھینچ رہے ہوں گے، اور اللہ کے بائیں جانب لا کے اس جہنم کو کھڑا کر دیں گے۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور اس منظر کو دیکھ کے جتنے بھی انبیاء ہوں گے، اولین ہوں آخرین ہوں، اپنے گھٹنوں کے بل سجدے میں گر جائیں گے۔ ربی ربی نفسی نفسی، ارے امت تو الگ ہے، عرش والے یہ بتا آج میرا کیا ہوگا، آج میرا کیا ہوگا، میرا کیا فیصلہ ہوگا، عرش والے میری حفاظت فرما لینا۔ جہنم کو کھینچنے والے 70,000 لگامیں، ہر لگام پہ 70,000 فرشتے، وہ صف باندھے ہوئے فرشتے، کھینچنے والے فرشتے، وہ بائیں جانب جہنم لا کے کھڑی کر دی جائے گی۔ یہ وہ قیامت کا ایک منظر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا۔ انبیاء گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، ربی ربی نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا میرے مولا، میرا خیال فرما لینا۔ عام انسان کی کیا کیفیت ہوگی جب نبیوں کا یہ حال ہوگا، جنہوں نے ساری زندگی رب کی عبادت میں گزار دی، دعوت میں گزار دی، توحید میں گزار دی، جب تک یہ صراط مستقیم پہ زندہ رہے، خاتمہ ہوا تب بھی صراط مستقیم پر ہوا، ان کی یہ کیفیت ہماری کیا ہوگی۔ اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہوا، کذبت ثمود بطغواہا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے سرکشی کی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام ایک نیک نبی قوم سمود میں بنا کے بھیجے گئے تھے۔ یہ قوم عاد، یہ قوم سمود، یہ بڑے مالدار لوگ تھے، بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے مکانیں، پہاڑوں کو تراش کے اس میں محلات بنا لیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ تم کو نبی کیسے مان لوں، تم کچھ بتاتے تو ہو نہیں، یہی کہتے ہو میں نبی ہوں، کیسے مان لوں؟ کہا بتاؤ کیا دکھانا ہے تمہیں؟ کہا اگر آپ نبی ہیں تو یہ جو پہاڑ دکھ رہا ہے
اس میں سے ایک اونٹنی نکال دیجئے، اونٹنی گابھن ہو اور ہمارے سامنے آئے، بچہ پیدا کرے، ہم اللہ کی ذات پہ ایمان لائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ یہ تو معجزہ مانگ رہے ہیں اور تیرے بارگاہ میں تو معجزوں کی کمی نہیں ہے، اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دے۔ دعا بارگاہ رب العالمین میں قبول ہوئی، اللہ نے اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال دی، اونٹنی ان کے سامنے آئی، بچہ پیدا کیا اور کہا سنو یہ اونٹنی ہے اور یہ کھیلے گی، گھومے گی، اور اس اونٹنی کے ساتھ کوئی شرارت مت کرنا، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے ورنہ میں نہیں جانتا ہوں۔ اونٹنی اتنی طاقتور، اتنی موٹی، لہیم اور شہیم تھی کہ پانی کی وہاں پہ قلت تھی اور آدھا پانی ان کے جانوروں کا اونٹنی اکیلے پی جاتی تھی۔ تو ان لوگوں کو یہ مصیبت اونٹنی لگنے لگی۔ مانگا تو خود تھا معجزے کے طور پہ، حضرت صالح علیہ السلام نے نہیں کہا تھا، وہ آدھا پانی پی جاتی۔ دونوں نے الگ الگ حوض بنا لیے، کہا ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اللہ کی، ایک دن یہ مشرکوں کے جانور پانی پئیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دن تک بات چلتی رہی، پھر ان لوگوں نے پلان کرنا شروع کیا، کہا یار اونٹنی کو مار ڈالا، یہ تو ہمارے جانوروں کا پانی پی جاتی ہے۔ تو ایک دن انہوں نے کوشش کیا اور ہوتے کرتے اونٹنی کو مارنے کی کوشش کی۔ اب مفسرین کے دو اقوال ہیں، کچھ نے لکھا اونٹنی کو مار ڈالا، کچھ نے لکھا جب مارنا چاہا اللہ نے اونٹنی کو اسی پہاڑ میں بلا لیا، اور اس کے بعد ان کا جو حشر اللہ تعالیٰ نے کیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے آندھی بھیج دیا، پانی بھیج دیا، موسلادھار برسات بھیج دی، کنکری بھیج دیا، مار مار کے پوری قوم کو صفحے ہستی سے نیست و نابود کر دیا۔ معجزہ ملنے کے بعد، نبی کے آنے کے بعد، سمجھانے کے بعد کوئی نہ سمجھے تو اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ پر واجب ہے کہ اس کی قوم کو زندہ رکھے یا ہلاک کر دے، یہ اس کے اوپر ہے۔ اور جتنے لوگوں نے سرکشی کی تھی ان کا انجام یہی ہوا۔ پورے قرآن مجید کی تاریخ بھری پڑی، سرکشوں کا انجام دیر ہو یا سویر ہو ان کا کبھی اچھا نہیں ہوا۔ کسی کو اللہ نے تنہا مارا، کسی کو پوری قوم کے ساتھ مار دیا۔ تو صالح علیہ السلام کی قوم کا اللہ نے یہ حال کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ نہ تمہارے رب نے چھوڑا ہے اور نہ تمہارا رب اے پیغمبر تم سے بیزار ہوا ہے۔ ایک مشرکہ عورت نے کہا نبی علیہ السلام 2-3 دن آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھ پائے۔ ایک عورت نے دیکھا تو کہا کہ لگتا ہے اس کے شیطان نے اسے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اس عورت کی صدا آواز اللہ نے آسمانوں پہ سنی اور کہا کہ تم غلط فہمی میں ہو، نہ میں نے اپنے محبوب کو چھوڑا ہے نہ چھوڑ سکتا ہوں، نہ اس سے ناراض ہوا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ قرآن مجید کی وہ چند آیتیں ہیں جو سب سے پہلے غار حرا میں حضرت جبرائیل امین لے کے یہ آیت کریمہ آئے تھے۔ جبرائیل امین آئے اور نبی علیہ السلام نبی بنائے جانے سے پہلے غار حرا میں عموماً آپ چلے جاتے اور پورے دن عبادت کرتے یا اکثر حصہ عبادت کرتے، پھر اپنے گھر چلے آتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بنائے جانے سے پہلے اپنی 40 سالہ مدت میں کوئی وہ خطا کا کام نہیں کیا ہے جو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی بت کو نہیں پوجا، کسی ناچ اور گانے کی محفل میں نہیں گئے، کبھی بدماش اور شریر لوگوں کا میرے پیغمبر نے کبھی ساتھ نہیں دیا۔ یہ نبی بنائے جانے سے پہلے کا معاملہ تھا۔ تو غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے۔ جبرائیل امین آتے ہیں، اے نبی پڑھیے۔ کہا میں تو پڑھا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں۔
پھر پکڑا، زور سے دبایا، کہا پڑھیے۔ کہا میں تو پڑھا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں؟ تیسری مرتبہ پکڑا جبرائیل امین نے، زور سے دبایا، کہا پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وہ آیتیں تھیں جو سب سے پہلے وحی کی صورت میں جبرائیل امین رسول امین کے پاس لے کے نازل ہوئے۔ اس میں سب سے پہلے علم اور تعلیم کی خبر دی گئی تھی کہ پڑھو۔ مسلمانوں، اللہ نے تمہیں ان پڑھ رہنے کے لیے آیت نہیں بھیجی ہے نبی کے ذریعہ یا میسج دیا کہ لوگوں تم تعلیم یافتہ بنو، تم ایجوکیشن میں آگے جاؤ، شکشت بنو، تعلیم یافتہ بنو، اور تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے، غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تم جو چاہو پڑھو، جو چاہو بنو، جو چاہو کرو، لیکن کبھی اللہ کی حقیقت مت بھولنا، محمد الرسول اللہ کے مصطفی مت بھولنا۔ اللہ رب العالمین کا یہ تقاضا ہے پوری بنے نوع انسانیت سے۔ تو علم کی اپنی ایک اہمیت ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا علم کو حاصل کرو، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا یہ ہم نے فرض کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَا سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے لکھا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام عبادت کر رہے تھے اور ابو جہل کا اس راستے سے گزر ہوا۔ نبی علیہ السلام کو اس نے عبادت کرتے ہوئے دیکھ لیا تو کہا کہ میں نے تجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ عبادت اس جگہ پر مت کرنا؟ اگر خبردار تم نے آئندہ یہاں پر عبادت کرنے کی کوشش کی میں تم سے بدلہ لوں گا۔ نبی علیہ السلام نے کہا خبردار میں پھر عبادت کروں گا، میں ماننے والا نہیں۔ اس نے برا ارادہ کیا، نبی علیہ السلام کی طرف آگے بڑھا کہ آپ کو زمین پہ پٹک دے اور اپنا پاؤں آپ کے گلے پہ رکھ دے۔ ابو جہل آپ کا سگا چچا، ابو لہب آپ کا سگا چچا، یہ خون تھا، لڑائی صرف ایمان کی تھی، کوئی خاندانی اور رشتے کا جھگڑا نہیں تھا۔ آگے بڑھا اور جیسے ہی آگے بڑھا ویسے ہاتھ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے پیچھے بھاگنے لگا۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں تو اپنے سامنے آگ دیکھ رہا ہوں، آگے بڑھتا یہ آگ ہمیں جلا کے ختم کر دیتی۔ نبی علیہ السلام نے کہا تم نے تو آگ ہی دیکھا ہے، ارے ابھی تم نے جہنم کے فرشتوں کا لشکر کہاں دیکھا ہے؟ تم نے تو یہ کہا تھا میری برادری بہت بڑی ہے، میرا کنبہ، میرا خاندان، میرے دوستوں کی محفل بہت بڑی ہے، فَلْيَدْعُ نَادِيَا، ارے تو بلا لے، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا، تو دوستوں کو بلا لے، میں جہنم کے فرشتوں کو بھیج دیتا ہوں، تو بلا لے، اور میں اپنے محبوب کے لیے آسمان سے جہنم کے فرشتے تیرے لیے بھیج دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا آگ اپنی جگہ، اگر 2 قدم آگے بڑھتا تو فرشتے اس کی بوٹیاں کاٹ کے اس کا قیمہ بنا دیتے۔ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے بھاگتے ہوئے پیچھے آیا، کہا مجھے یہ کیا ہو گیا؟ کئی مرتبہ یہ مناظر سامنے آئے، مگر اللہ جس کے دل پہ مہر لگا دے وہ کبھی ایمان نہیں لایا کرتا ہے۔ یہ ہدایت کا معاملہ ہے، اللہ جسے چاہے گا اسے دے سکتا۔ اور نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ اسلام کی سربلندی کے لیے یا عمر بن خطاب دے دے یا ابو جہل بن ہشام دے دے۔ اللہ نے عمر بن خطاب کے دل کو پاک پایا، نبی کے قدموں پہ ڈال کے ان کا ساتھی بنا دیا۔ یہ دل کا سخت تھا، ظالم تھا، کمینہ تھا، اللہ نے اسے گمراہ کیا، ایمان کی دولت سے دور فرما دیا۔ یہ تو دل کا سودا ہے اور یہ اس کا معاملہ ہے جسے چاہے ہدایت عطا کر دیا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین
خبریں بیان کرے گی۔ مفسرین نے لکھا کہ خبر کا مطلب یہ ہے کہ کس انسان نے اس زمین پہ کیا 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 ہے، یہ زمین بولے گی قیامت کے دن، یہ زمین بولے گی۔ تمہارا منہ بند کر دیا جائے گا، یہ ہاتھ بولے گا، یہ پاؤں بولے گا، یہ زمین بولے گی کہاں کہاں خطا کیا تھا، یہ زمین بولے گی کتنی راتیں جاگی تھی، کتنا باہر گزارا تھا۔ یہ زمین خبریں قیامت کے دن بیان کرے گی۔ اللہ نے انہیں ان تمام چیزوں کے لیے بندے کو اسی لیے خبردار کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نار حامیہ، تیز و تند آگ ہوگی۔ آپ کی جانکاری کے لیے میں عرض کر دوں کہ دنیا کی جو آگ ہے یہ جہنم کی آگ کا ایک حصہ اللہ نے اس دنیا کی آگ کو دیا۔ جہنم کی آگ 69 گنا اس آگ سے زیادہ ہے۔ تو مسلمانوں، جب گناہ کرنے کا دل کہے تو اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دو اور دیکھو، اگر دنیا کے آگ کے شدت کو برداشت کر سکتے ہو تو 69 گنا زیادہ تم برداشت کر لو، تو گناہ کرو، اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم گناہ کرنا چھوڑ دو۔ 69 گنا زیادہ شدت کی آگ قیامت کے دن جہنم کی ہوگی۔ یہ ایک گنا آگ اللہ نے دنیا کو دیا، 1% حصہ اللہ نے اس دنیا کو صرف عطا کیا ہے۔ 69 گنا اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ وہ جہنم کے دن سرکشوں کو، متکبروں کو، بے ایمانوں کو، جہنمیوں کے لیے اللہ نے وہ آگ بنائی ہے۔ اور یہ جو دھوپ ہے، یہ گرمی کا موسم ہے، آگ نے اپنے رب سے شکایت کی تھی، اس آگ نے اپنے رب سے شکایت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے، ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے۔ اللہ نے جہنم کو کہا میں تجھے سانس لینے کی اجازت دے دیتا ہوں۔ یہ آگ جہنم کی سال میں 2 مرتبہ سانس لیتی ہے۔ جب گرمی میں سانس لے گی، یہ گرم ہوائیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گرمی ہے، یہ شدت گرمی ہے، یہ وہ گرمی نہیں ہے، جہنم کی آگ ہے، یہ عکس ہے تمہیں محسوس کرنے کے لیے، یہ جہنم کی گرمی ہے۔ تو جب اپنا آگ جہنم جب گرمی اپنی نکالتی ہے تو 6 مہینہ گرمی ہوتی ہے، اور جہنم اپنی سردی جب نکالتی ہے تو دنیا سردی کے چپیٹ میں آ جاتی ہے۔ تو گویا یہ گرمی اور یہ سردی، یہ دونوں جہنم کے طرف سے نکلتے ہیں، اور اسی کا عکس ہے جو ہم ہلکا سا محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہلکا سا ایک عکس ہے، بتاؤ جہنم کی گرمی کا کیا عالم ہوگا۔ ایک ہلکا سا عکس ہے، ہلکا سا ایک ایگزامپل اللہ نے، ایک مثال دیا ہے انسان کو سدھرنے کے لیے، انسان کو سمجھنے کے لیے، سیدھے راستے کے صراط مستقیم پہ آنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم حجارۃ من سجیل۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ نے ہاتھی والوں کو نہیں دیکھا؟ کیا آپ کو خبر ہے کہ نہیں ہے ہاتھی والوں کی؟ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، دنیا میں آپ نے آنکھیں کھولی تھی۔ حبشہ کا ایک بادشاہ تھا، اور اس نے سنا میں اپنا ایک گورنر بھیجا تھا جس کا نام ابرہہ تھا، اور اس ابرہہ نے یمن میں کہا کہ لوگ مکہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ میں عبادت کرتے ہیں، تو میں کیوں نہ ایک ایسا عبادت گھر بنا دوں کہ لوگ وہاں نہ جائیں، یہاں آئیں۔ بڑی اچھی پلاننگ تھی اس کی، تو اس نے بنانا شروع کیا ایک عبادت خانہ۔ تو جن لوگوں کی محبت، جن لوگوں کا لگاؤ، جن لوگوں کا عقیدہ، جن کا محور، جن کا مرکز عبادت وہ خانہ کعبہ تھا،
وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، وہ مشرک ہوں، وہ نجاشی ہوں، وہ مجوسی ہوں، تمام کے تمام لوگ جاتے تھے اپنے اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو اس نے کہا میں بھی بناؤں گا، مقابلہ کرنا چاہا۔ تو کچھ لوگوں نے شرارت کی اور اس کے بنائے ہوئے عبادت خانے میں جا کے پاخانہ کر دیا اور گندگی سے اس نے ناپاک کر دیا۔ اب اس نے جب اپنی عبادت خانے کا یہ حال دیکھا تو کہا ٹھیک ہے، اب تو میں خانے کعبہ گرا کے ہی دم لوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں۔ چل دیا اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے قافلے کے ساتھ، جم غفیر کے ساتھ، ایک عظیم لشکروں کا سیلاب لے کے خانے کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ کی طرف نکلا۔ لشکر ہیں، ہاتھی ہیں، گھوڑے ہیں، قافلہ ہے، نکل گیا خانے کعبہ کو گرانے کے لیے ارمان سے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے نکلو، ابھی ابھی میں تمہارا انتظام کرتا ہوں، گھبراؤ نہیں، آؤ گرانے کے لیے۔ نکلتا ہے، ابھی راستے میں پہنچتا ہے، خانے کعبہ کے قریب آتا ہے، اللہ نے معمولی پرندوں کو کہا بڑے کیا بھیجوں، پرندوں تم اس کے لیے کافی ہو۔ پرندے اللہ نے بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ چھوٹی چھوٹی مسور اور چنے کی معمولی آگ سے بنائی ہوئی کنکریاں ان کے چوچوں میں تھیں۔ ان پرندوں کے چوچوں میں آگ کی کنکریاں چنے کی بنائی ہوئی، اور انہوں نے اس طرح برسانا شروع کیا کہ جس کے اوپر گر جائے وہ آدمی پگھل جاتا تھا، آدمی پگھل کے زمین پہ گر جاتا تھا، اس کا گوشت نکل جاتا تھا، لوتھڑا نکل جاتا تھا، اور ایک ایک کر کے مرتے گئے۔ اب رہا بچ گیا، اور بچنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب کے پاس گیا، اور ان کے جتنے اونٹ اور گھوڑے تھے سب کو کھول لیا اور لے کے بھاگنے لگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا گئے، کہا سنو بابو، یہ میرے جانور کیوں کھول کے لے جا رہے ہو؟ ارے میرا جانور چھوڑ دو، اور رہا خانے کعبہ کا معاملہ وہ تم جانو، اللہ جانے، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، میرا جانور میرے حوالے کر دو۔ بہرحال وہ سازش کر کے نکلا، اور کنکریوں سے برسات ہوتی رہی اور واپس نہیں پہنچا۔ راستے میں جتنے بھی لوگ تھے وہ مرتے چلے گئے، گرتے چلے گئے، دفن ہوتے چلے گئے، جہنم میں پہنچتے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے خانے کعبہ کو پاک کیا، ظالموں سے پاک کیا، اور ابراہیم خلیل اللہ کے بنائے ہوئے ہاتھ سے اس خانے کعبہ کو اللہ نے محفوظ فرمایا۔ لیکن اب تو معاملہ یہ ہے کہ اپنے کعبہ کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے۔ اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، ہمارا ایمان وہ نہیں رہا، ہمارا یقین وہ نہیں رہا، ہمارے اندر وہ جذبہ وہ نہیں رہا دین اسلام کا، اس لیے اللہ نے اب ہمارے حوالے کر دیا۔ آج مسجدوں سے زیادہ درگاہیں ہیں، آج مسجدوں سے زیادہ قبریں ہیں، مسلمان مسجدیں چھوڑتا ہے، درگاہوں کے پاس پڑا رہتا ہے۔ اور یاد کر لو، مردوں کے سامنے جھکنے والی قوم کبھی زندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ جتنے زندہ تھے، لڑتے تھے، 313 تھے، سینکڑوں کا خون کر کے آتے تھے، وہ جھکنے والے مردوں کے سامنے نہیں تھے، زندے کے سامنے جھکا کرتے تھے۔ مسلمانوں، اگر عزت چاہتے ہو، اگر وقار چاہتے ہو، اگر سربلندی چاہتے ہو، تو ہندوستان کا مسلمان بزرگوں کے سامنے جھکنا چھوڑ دے، وسیلہ لینا چھوڑ دے، شرک کرنا چھوڑ دے، چادریں چڑھانا چھوڑ دے، یہ لمبا لمبا لیٹ کے مرے ہوں سے مانگنا چھوڑ دے۔ رب کے عزت کی قسم، رب کے سامنے جھک جاؤ، رب پوری دنیا تمہاری مٹھی میں جھکا دے گا۔ آج ہم نے شرک کیا ہے، شرک کا ہم نے بازار گرم کیا ہے، ہم نے خطائیں کی ہیں، گناہیں کی ہیں۔ آج مسجدیں ہیں ویران ہیں، درگاہیں ہیں آباد ہیں، مزاریں ہیں آباد ہیں۔ ہر جمعرات کو مسلمان چادریں چڑھاتا ہے، غریبوں کے پاس اوڑھنے کے لیے چادر نہیں ہے۔ ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں
کتنے غریب مسلمان ہیں جس کے پاس کمبل تک نہیں ہے، لیکن ان ظالموں نے، ان شرک کرنے والوں نے چادریں دی ہیں، وہ صبح آتی ہیں بک جاتی ہیں، پھر جاتی ہیں، پھر بک جاتی ہیں۔ 21ویں صدی کا مسلمان، آج تک تجھے عقل نہیں آیا ہے۔ آج مسلمانوں کو شعور کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، آج سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے نبی پاک، ہم نے تمہیں حوض کوثر عطا کیا ہے۔ جنت میں جانے سے پہلے قیامت کا جب منظر ہوگا تو جنت سے ایک نہر نکلے گی، اس نہر کا نام حوض کوثر ہوگا۔ اس حوض کوثر کا قائد اور ذمہ دار اعلیٰ آمنہ کے لال سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا جائے گا۔ نبی جسے اپنے ہاتھ سے جس امتی کو پانی پلا دیں اسے قیامت ختم ہونے تک کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ نبی ہر امتی کو پانی پلائیں گے اور اس امتی کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن مشرکوں، بدعتیوں، دین کا نام لے کے تعزیے نکالنے والوں، بارہویں منانے والوں، چادریں چڑھانے والوں، جلوسیں نکالنے والوں، دین کو بدنام کرنے والوں، صحابہ کی زندگی پہ نہ چلنے والوں، یہ جب بدعتی جائیں گے تو فرشتے کہیں گے دور ہٹ جاؤ، حوض کوثر کا پانی تمہارے لیے نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت دیکھیں گے، کہیں گے ارے یہ تو میرے امتی ہیں، انہیں دور کیوں ہٹا رہے ہو، انہیں دور کیوں بھیج رہے ہو، میرے پاس بھیجو، میں انہیں اپنے ہاتھ سے انہیں پانی پلاؤں گا۔ فرشتے کہیں گے پیارے حبیب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے دنیا میں نہ رہنے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کر دی تھیں، کتنے خرافات نکال دیے تھے۔ نبی علیہ السلام کہیں گے ہٹا دو، پھر ایسے بدعت کا کام انجام دینے والے آج حوض کوثر کا مستحق کبھی نہیں بن سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں بدعت نہیں کیا تھا، شرک نہیں کیا تھا، تو وہ لوگ جو اللہ والے ہوں گے حوض کوثر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک اور اپنے پوتر دستے مبارک سے حوض کوثر کا جام مسلمانوں کو پلائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، لوگ دین میں جوک در جوک آتا دیکھ لیں، تو اے نبی آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے۔ یہ وہ قرآن مجید کی آخری سورت تھی جو اللہ نے نازل کی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے سمجھ لیا کہ اب نبی کا آخری وقت ہے، اور یہ سن فتح مکہ کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو جائے، فتح مکہ کے بعد لوگوں نے یہ جان لیا تھا کہ یہ نبی سچا ہے، بغیر ایمان لائے ہمیں کوئی پریشانی ہماری ٹل نہیں سکتی۔ فتح مکہ کے بعد پہلے ایک لوگ، دکا لوگ، 2-4 لوگ ایمان لاتے تھے، لیکن مکہ فتح ہوا تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہونے لگے۔ تو اللہ نے فرمایا نبی میں نے جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد میرا پورا ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، قافلے قافلے مسلمان ہونے لگے۔ نئے نبی تم نے اپنے دعوت کا کام پورا کر دیا، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرنا شروع کرو، مغفرت کیا کرو، توبہ کیا کرو، اب تمہارا وقت قریب آ گیا۔ صحابہ نے سمجھ لیا تھا کہ نبی علیہ السلام کی موت واقع ہونے والی ہے۔ یہ فتح مکہ کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور تقریباً 1.5 سال کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، اور اس دار فانی سے آپ کا خاتمہ ہو گیا۔ تو گویا یہ آیت کریمہ نبی علیہ السلام کے جانے کا ایک اشارہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو دیا تھا۔ نبی علیہ السلام کا ایک اور چچا تھا جس کا نام ابو لہب تھا، اور اس کی بیوی تھی جمیل۔ گویا وہ نبی علیہ السلام کا سگا چچا تھا، اور جمیل نبی علیہ السلام کی سگی چچی تھی۔ دونوں کا کارنامہ میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلی مرتبہ جب اللہ نے کہا قم فانذر ربک فکبر، اے نبی اٹھئے، بیٹھنا آپ کا کام نہیں ہے، جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ مقصد پورا کیجئے، جائیے لوگوں کو سمجھائیے۔ کوہ صفا کی پہاڑی پہ میرا نبی جا کے پہنچتا ہے، اعلان کرتا ہے یا صباحا، مکہ کے لوگ دوڑے ہوئے آتے ہیں، جو نہیں آتا ہے اپنا آدمی بھیج دیتا ہے۔ ابو لہب بھی پہنچتا ہے، کہتا ہے بولو بھتیجے کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں ایک رب سے اہل مکہ تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ ابو لہب نے اس وقت کہا تھا تبا لکا لہذا جماعتنا، تو ہلاک ہو جائے، کیا اسی لیے تم نے ہمیں بلایا تھا؟ اللہ کو اس کا یہ جملہ پسند نہ آیا، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ارے ابو لہب ہلاک میرا محبوب نہیں ہوگا، ہلاک تو تجھے میں کرنے والا ہوں۔ اور اس کے بعد غزوہ بدر کا منظر ہوا۔ غزوہ بدر کے بعد طاعون کی شکل میں ابو لہب کو ایک بیماری ہوئی، ایک گلٹی چھوٹی چھوٹی اس کے جسموں میں نکلنے لگی، اور وہ گلٹی اتنی خطرناک شدت اور روپ دھارن کر گئی، اس گلٹی نے اختیار کر لیا کہ اس کے بدن سے بدبو پھیلنے لگی، اور اس قدر بدبو پھیلی کہ جب وہ مرا ہے تو اس بدبو کی شدت کا یہ عالم تھا کہ اس کے بیٹے بھی اس کے قریب نہیں جاتے تھے، جس کو اللہ نے مال دیا تھا، اولاد دیا تھا، صاحب ثروت دیا تھا، صاحب اقتدار بنایا تھا، وہ جب مرا ہے تو نبی کو برا کہنے کا یہ منظر تھا، یہ عالم تھا، یہ بدلہ تھا کہ اس کی لاش کے قریب اس کی اولادیں نہیں جایا کرتی تھیں۔ لیکن ہوتا گیا، کرتا گیا، لوگ تانے دینے لگے، طنز کرنے لگے، تو اس کے بیٹوں نے منہ میں پٹیاں باندھی، اپنے منہ کو بند کیا، کپڑے لگائے، اور مٹی اور پتھر لے جا کے دور سے پھینکتے رہے، اور اسے پاٹ کے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ تو کہا کہ ابو لہب تیرا انجام تو یہ کیا، اب تو اپنی بیوی کے بارے میں بھی سن لے، اس کا کیا کروں گا؟ تیری بیوی، میرا محبوب پیغمبر جب مکہ کی گلیوں سے نکلتا تھا تو تیری بیوی راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ چاچی نے اپنے بھتیجے کے لیے کردار ادا کیا تھا، آج تو نے اپنے بھتیجے کے لیے کانٹے بچھائے ہیں، اور میں قیامت کے دن کانٹے منگواؤں گا، اور کانٹے تو اپنے شوہر کے لا کے اوپر بچھائے گی۔ جس طرح دنیا میں کانٹے ڈھو ڈھو کے لاتی تھی، نبی کے راستے میں بچھاتی تھی، جہنم میں کانٹے اللہ کہے گا ڈھو کے لے جا، اپنے شوہر کے اوپر ڈال دے۔ کانٹے لائے گی، ڈالے گی، کانٹے لائے گی، ڈالے گی، کانٹے لائے گی، ڈالتی جائے گی، اور جہنم کی لپٹ کم نہیں ہونے والی۔ کہا تجھے طاعون کی بیماری میں مارا، اور تجھے ماروں گا، دونوں کو اکٹھا کروں گا، دونوں کو ذلیل کروں گا۔ لکڑیاں کاٹے کے لائے گی تو اپنے شوہر کے اوپر ڈالے گی، تیرا یہ انجام کرنے والا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک قل هو اللہ کی سیرت ہے، اور آپ سنتے رہتے ہیں، اس کو میں نے سنایا ہے۔ تو بہرحال قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کے بارے میں مختصر سا یہ بتا دوں کہ یہ وہ توحید کی وہ صورت مبارکہ ہے جو اللہ کو بہت ہی محبوب ہے، یہاں تک کہ جس نے اس سورت کو پڑھ لیا گویا اس نے 10 پارہ قرآن مجید کو پڑھ لیا۔ اور اللہ خوش اس لیے ہوتا ہے کہ اس سورت میں اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ اے نبی کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو جنا بھی نہیں ہے، جنا گیا بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ارے تم میرے ساتھ کسی کو شریک کیوں کرتے ہو ظالموں؟ میرے برابر تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، میں سب کا مالک ہوں، سب میرے بندے ہیں۔ ایک امام صاحب تھے، ہر نماز میں یہی صورت پڑھاتے، جب بھی کوئی صورت پڑھاتے یہ ضرور سورہ اخلاص پڑھا دیتے۔ مقتدیوں نے جا کے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، امام صاحب تو ہر نماز میں یہی صورت پڑھاتے، کوئی بھی صورت پڑھایا، سورہ بقرہ پڑھائی، سورہ ناس پڑھایا، سورہ اعراف پڑھائی، انعام پڑھایا، نساء پڑھائی، آل عمران پڑھایا، آخر میں قل هو اللہ پڑھا دیتے۔
تو کہا جاؤ میرے صحابی سے پوچھو کیوں پڑھاتا ہے، یہ تو وہی بتا سکتا ہے۔ تو صحابہ پوچھنے کے لیے گئے کہ پیارے رسول آپ کیوں پڑھاتے ہو؟ اس شخص سے جا کے پوچھا تو اس نے کہا قل هو اللہ اس لیے پڑھاتا ہوں کہ اس میں اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے، اس کی توحید سے مجھے محبت ہو گئی۔ نبی سے جا کے اس بات کو ان لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ تو امام صاحب بولتے ہیں کہ جب مجھے محبت ہے اس لیے پڑھاتا ہوں۔ نبی نے پیغام بھیجا کہ جاؤ صحابی سے کہہ دو کہ اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ اس سورت کو پڑھنے کے بدلے اللہ نے تجھ سے محبت کر لیا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص پڑھتے رہو، اللہ تم سے محبت فرما لے گا، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے رموز، اس کے اوقاف، اس کی باریکیاں سمجھتے رہو، اللہ تم سے محبت فرما لے گا۔ اور اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، جو اس بارے کی آخری دو صورتیں ہیں، اجتماعی طور پہ دونوں کو میں بیان کیے دیتا ہوں۔ دیکھیے نبی علیہ السلام کو جب بھی کوئی تکلیف آتی تھی اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے تو کوئی نہ کوئی آپ دعا پڑھا کرتے تھے، اور جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ علیہ السلام نے تمام صورتوں کو، دعاؤں کو چھوڑ دیا اور اپنی زندگی کا ماحصل اور مقصد بنا لیا، اسی صورت کریمہ کو آپ پڑھا کرتے تھے۔ یعنی جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ نے کہا کہ دنیا وما فیہا سے بہتر اللہ نے مجھے یہ صورت عنایت فرما دی ہے۔ یہ صورت کی فضیلت کا عالم تھا۔ اور رات میں جب سوتے تو ان دو صورتوں کو آپ پڑھتے، پورے 3 مرتبہ پڑھتے، اور پورے بدن پہ، ہاتھ پہ، پاؤں پہ، جسم پہ، پیٹھ پہ، پیٹ میں، چہرے پہ، سر میں 3 مرتبہ دونوں صورتوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، اور پڑھنے کے بعد پورے بدن میں مل لیتے، یہاں تک کہ آپ کے زندگی کے آخری ایام جب آپ پڑھ نہیں سکتے تھے تو ام عائشہ نے اس صورت کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھ کے آپ کے جسم اطہر پہ آپ نے اس صورت کو پڑھ کے ملا تھا۔ تو اس صورت سے نبی محترم علیہ السلام کو بڑی شدید محبت اور بڑی شدید الفت تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ علیہ السلام کو جادو بھی کیا گیا تھا، جادو ہو گیا، آپ کو خبر نہیں، جبرائیل امین آتے ہیں، اے پیارے حبیب آپ پہ جادو ہو گیا ہے، اور جادو پھلا کنویں میں، کنگھی میں 11 گرہیں اور گاٹھ لگا کے اس میں بند کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو بھیجا جادو نکال کے لانے کے لیے، وہ آدمی وہاں سے جا کے کنویں سے جادو نکالا، جبرائیل امین آئے، نبی علیہ السلام یہ سورت پاک پڑھتے جاتے تھے، جادو ختم ہو جاتا تھا، گاٹھیں نکلتی چلی گئیں، جادو ختم ہوتا چلا گیا۔ یہ اس سورت کریمہ کی فضیلت کا یہ عالم تھا۔ اور اسی سورت کریمہ میں ایک آیت ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ دیکھیں وسوسہ یہ بڑی خراب بیماری ہے، وسوسہ اپنے ذہن سے نکال دو، وسوسہ ذہنوں میں مت رکھو، اس سے دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کسی بھی مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو، اچھی سوچ رکھو، مثبت پہلو رکھو، نگیٹو اور منفی بننے کی کوشش مت کرو۔ منفی بننے سے نقصان ہے، سماج کا نقصان، قوم کا نقصان، ملت کا نقصان، جماعت کا نقصان، مسجد اور مدرسے کا نقصان۔ ہر آدمی دنیا میں کوئی مکمل نہیں ہوا ہے، اچھائیاں برائیاں لگی رہتی ہیں، مثبت لے لینا چاہیے، منفی چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ اس آیت کریمہ کا مقصد ہے اور حصول ہے۔ اور نبی علیہ السلام ایک مرتبہ آپ اعتکاف میں تھے، اور آپ کی ایک بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے آئیں، رات کا وقت تھا، تو آپ نے سوچا کہ لاؤ رات ہے اور لے جا کے حضرت حفصہ کو گھر پہنچا دوں۔ 2 مسلمان آپ کو راستے میں مل گئے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مسلمانوں سنو، یہ میری بیوی حضرت حفصہ ہیں۔
تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے آپ سے پوچھا تو نہیں تھا کہ یہ کون ہے؟ کہا نہیں، شیطان تمہارے جسموں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، کہیں تم غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جاؤ، اس لیے میں نے بتا دیا ہے میری بیوی ہے، کسی شک اور شبہ میں مبتلا مت ہونا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے وہ غلط فہمی دور کر دی، یہ میری بیوی ہیں، یہ میرے ساتھ جا رہی ہیں، تم کسی غلط فہمی اور شیطان کے بہکاوے میں مت آنا۔ یہ اس 30ویں پارے کی آیت کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جو بھی کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔